بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین۔ دروس اللغت العربیہ لیکچر سیریز چل رہے ہیں اور اس سیریز کا لیکچر نمبر 24، جس میں ایک بات تو ہم فعل مضارع کے اعراب کی دہرائی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، دوسرا جمع مذکر سالم کا اعراب، اور تیسرا اعداد یعنی گنتی کے کچھ اصول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور بقیہ جو گنتی ہے اس کو سیکھیں گے، اور چوتھی چیز اس میں متمکن کی 16 اقسام کا اجرا۔ سبق نمبر 22 ہے الدرس الثانی والعشرون۔ اس سبق میں صرف آپ کو فعل مضارع کے جو پیچھے باتیں پڑھ چکے ہیں ان کی دہرائی کروائی گئی ہے کہ فعل مضارع جب بغیر اس کے عامل کے ہوگا تو اس کی جو حالت ہوگی وہ حالت رفعی ہوگی، جس کو المضارع المرفوع کا نام دیا ہوا ہے۔ جب بغیر کسی عامل کے ہوگا تو اس کی یہ حالت ہوگی المضارع المرفوع۔ اب اس میں دیکھیں ذرا، حامد یذهب، یذهب حامد جاتا ہے یا جائے گا۔ اچھا، ان تمام جو صیغے ہیں ان میں تثنیہ کے صیغے کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں وہ آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، یذهب یذهبان۔ الطلاب، اب یہاں طالبانی یذهبانی کہہ دیں۔ اسی طرح الطلاب یذهبون، آمنۃ تذهب، اور تذهب کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ تذهبانی ہے۔ الطالبات یذهبن، یہ ساری اس کی حالت رفعی ہے۔ اسی طرح انت تذهب، آپ جاتے ہو یا جا رہے ہو وغیرہ، اور اس کا تثنیہ بھی تذهبانی ہی ہے۔ اور تذهبین واحد مؤنث مخاطب، اس کی تثنیہ بھی تذهبانی ہی ہے، اور اس کا جمع مؤنث جو ہے وہ تذهبن، اور آخر میں اذهب نذهب۔ یہ وہ یعنی ان اگر تثنیہ کے صیغوں کو ملائیں تو ٹوٹل 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ اور یہ حروف ناصبہ جب ان پہ ہم نے داخل کیے، یہاں حرف لن ناصبہ داخل کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو فرق پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ لن یذهب یعنی یذهب سے یذهب ہو گیا، اور یہ تثنیہ کا صیغہ لن یذهبا ہو جائے گا، نون گر جائے گا۔ لن تذهب، پھر اسی طرح نون گر جائے گا لن تذهبا۔ اسی طرح لن یذهبنا، پھر انت تذهب، اس پہ حرف لن ناصبہ داخل کیا، لن تذهب لن تذهبانی سے لن تذهبا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح آپ سب صیغوں کو بنا سکتے ہیں۔ یہ تو مضارع منصوب ہے، اور مضارع مجزوم جس پہ حرف جازم داخل ہو، جو ایسا حرف عامل داخل ہو جو سکون یعنی دے دے فعل مضارع کے آخر میں، جیسے یذهب سے لم یذهب، اور اس کا تثنیہ کا صیغہ بھی اسی طرح ہی ہے، نون گر جائے گا لم یذهبا۔ اسی طرح لم تذهب لم تذهبا، باقی صیغے آپ اسی طرح گردان پڑھ لیں، لیکن جو فرق نہیں پڑے گا، ایک تو لم یذهبن میں، لم تذهبن میں، یہ دو صیغے ایسے ہیں کہ ان میں نون نہیں گرتا، باقی تمام صیغوں میں فرق پڑے گا۔ اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو حروف ناصبہ ہیں اور حروف جازمہ، ان میں جو فرق ہے وہ صرف یذهب، تذهب، اذهب، نذهب والے صیغوں میں ہوتا ہے، اور جو باقی تمام صیغے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کا جو فرق ہے وہ صرف ان صیغوں میں ہوتا ہے، اور باقی تمام صیغے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی گردان بالکل ایک جیسی ہے۔
الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق۔ اس سبق میں جمع مذکر سالم کا اعراب اور اسی سے ملتا جلتا اعراب عشرون، تسعون، یہ آپ اس میں متمکن کی 16 اقسام میں اس کا اعراب پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع میں اونا یعنی واو نون کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں اینا یعنی یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں۔ جمع مذکر سالم آپ تفصیل سے پڑھ چکے، اس لیے میں اس پہ صرف مثالوں پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ مثلا حالت رفع میں خرج المدرسون، اساتذہ نکلے، تو یہ حالت رفع ہے۔ اور حالت نصب میں رأیت المدرسین، میں نے اساتذہ کو دیکھا، تو یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہ حالت نصب ہے۔ ذهبت الى المدرسین، الى حرف جر کے بعد ہے، حالت جر ہے، لہذا یہ مجرور ہو گیا۔ تو دونوں دیکھیں، منصوب اور مجرور جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں۔ اچھا، اسی طرح ذهب المهندسون الى مکاتبهم، رأیت الفلاحین فی الحقول، هذه بیوت المدرسین، یہ بھی چند مثالیں ہیں۔ یہ حالت رفع کی مثال، الفلاحین حالت نصب کی، اور بیوت المدرسین، مدرسین یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہ حالت جر کی مثال ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے 16 اقسام میں عشرون، تسعون کے اعراب کو پڑھا تھا۔ اچھا، عشرون سے لے کے تسعون تک جو دہائیاں ہیں، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ان کو العقود کہا جاتا ہے۔ یہ جمع مذکر سالم کے وزن پر آتے ہیں اور اعراب میں بھی اس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تینوں کی مثالیں، حالت رفع، نصب اور جر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ فی الفصل 20 طالبا، درجہ میں کلاس میں 20 طلبہ ہیں۔ قرأت 20 کتابا، میں نے 20 کتابیں پڑھی۔ اب 20 جو ہے یہ آپ کے سامنے حالت نصب میں ہے، اور اشتریتہ ب20، یہ جو آخری ہے یہ حالت جر میں ہے کہ میں نے یہ 20 ریال میں خریدا۔ اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جعفر این المدرسون، جعفر نے پوچھا، طالب علم ہیں، دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، استاذ کہاں ہیں، اساتذہ کہاں ہیں، مدرسون جمع ہے، اساتذہ کہاں ہیں۔ اب این المدرسون یہ آپ کی حالت رفع ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو لا دخل الفصول ولا هم فی غرفۃ المدرسین، نہ تو وہ کلاسوں میں آئے، داخلو کا معنی داخل ہونا، مطلب آئے بھی ہم، نہ تو وہ کلاسوں میں داخل ہوئے ہیں، ولا هم فی غرفۃ المدرسین، اور نہ ہی اساتذہ کے کمرے میں ہیں وہ۔ اب یہاں المدرسین جو آپ کا یعنی جمع مذکر سالم ہے، یہ حالت جر ہے۔ عدنان نے جواب دیا، اظن انہم فی اجتماع، اجتماع میٹنگ کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ میٹنگ میں ہیں۔ ارأیت المدرسین الجدد، کیا آپ نے نئے اساتذہ کو دیکھا؟ اب یہاں المدرسین یہ حالت نصب ہے، تو آپ نے اسی انداز سے ہر جگہ پہ پہچاننا ہے کہ کون سی ہے، اور الجدد جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ جعفر اجاء مدرسون جدد، اجاء مدرسون جدد، یہاں تنوین ہے، تو جو کہ یہ بھی نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ، یعنی کیا نئے اساتذہ آئے؟ عدنان نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، جاء خمسۃ مدرسین جدد۔ اب یہاں خمسۃ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی میں جو معدود ہوتا ہے وہ مضاف الیہ اور جمع استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، مدرسین مضاف الیہ بھی ہے ہونے کی وجہ سے مجرور، حالت جر میں ہے، اور جمع بھی ہے، جدد یہ اس کی صفت بن گئی۔ جی ہاں، جاء خمسۃ مدرسین جدد، جی ہاں 5 نئے اساتذہ آئے ہیں۔ رأیت احدہم فی المکتبۃ، ان میں سے ایک کو میں نے لائبریری میں دیکھا، قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے۔ اسمہ الحسین ابن الحسن، ان کا نام حسین ابن الحسن ہے۔ اور یہ ابن کے بارے میں ضابطہ بتا چکا ہوں کہ اگر 2 ناموں کے درمیان یہ آ جائے تو پھر جو پہلا نام ہوتا ہے اس کی صفت بن جاتا ہے، اور بعد والا نام اس ابن کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے۔ یعنی الحسین موصوف ہے، ابن صفت ہے، صفت ہو کر مضاف، الحسن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یعنی الحسین کی صفت۔ یدخل احد المدرسین الجدد، یدخل احد المدرسین الجدد، یہاں دیکھیں احد مضاف ہے، المدرسین مضاف الیہ ہے اور موصوف ہے، الجدد صفت ہے اور یعنی مضاف الیہ ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ مضاف الیہ مل کر اس کو جو ہے وہ موصوف صفت مل کر ہم اس کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ تو نئے اساتذہ میں سے ایک استاد داخل ہوتے ہیں۔ المدرس، استاد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الطلاب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا یا استاد، خوش آمدید استاد جی۔ استاد اشکرکم یا اخوان، چونکہ انہوں نے خوش آمدید کہا اس پر استاد نے شکریہ ادا کیا کہ بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بچوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کم طالباً فی فصلکم ھذا، اب یہ یا اخوان جو ہے نا، یہ ہر ایک کے موقع پہ بے تکلف کے اعتبار سے، بے تکلفی کے اعتبار سے جو لفظ بولا جاتا ہے، استاد جو اپنے شاگردوں کے لیے، بچوں کے لیے بولتے ہیں، کبھی یا ابناء کہہ دیں گے، یا اولاد کہہ دیں گے، یا اخوان کہہ دیں گے، جو بھی مناسب، تو ہم اس کا ترجمہ بچوں کر سکتے ہیں۔ کم طالباً فی فصلکم ھذا، اب یہ یعنی پیچھے ہم ایک جگہ پڑھ چکے تھے کتابی ھذا، یعنی کہ اگر ہم نے ھذل کتاب کہنا ہو، اب ھذل کتاب بھی کہنا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی نسبت، یعنی اس کو مضاف بھی بنانا ہو کسی اور اسم کی طرف، جیسے یہاں کتاب مضاف ہے یا کی طرف، تو اس صورت میں اس کو کیسے کہیں گے؟ تو اس کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کتابی ھذا۔ قرآن پاک میں غالباً اس جگہ ایک جگہ استعمال ہوا ہے کہ میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا، لیکن بہرحال آپ مختلف جگہوں پہ اس کا استعمال دیکھیں گے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کم طالباً فی فصلکم ھذا، تمہاری اس کلاس میں کتنے طلبہ ہیں؟ فیہ 40 طالباً، اس میں 40 طلبہ ہیں۔ استاد ولکننی اری 35 طالباً فقط، اب یہاں خمسطن ہے اس لیے کہ یہ مفعول بن رہا ہے، تو مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، 35 طالباً فقط، لیکن میں تو یہاں 35 طلبہ دیکھ رہا ہوں۔ فَأَيْنَ الْآخَرُونَ، دوسرے طلبہ کہاں ہیں؟ ہم غائبون اليوم، یہ ذرا جو سیغے ہیں نا، 30 الآخرون غائبون، یہ سارے جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات ہیں، ان کے اعراب کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کون سی حالت ہے، حالت نصب ہے، حالت جر ہے، یا حالت رفع ہے۔ ہم غائبون اليوم، عمر نے کہا کہ آج وہ غیر حاضر ہیں۔ استاد ای کتاب تقرؤون، تم کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ عدنان نقرأ هذا الكتاب اسمہ قصص النبیین، ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں جس کا نام قصص النبیین ہے۔ المدرس لمن ہوا، جب ہم کس کتاب کے بارے میں کہیں، مصنف کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے لیے بھی لام استعمال کرتے ہیں، تو یہ کس کی ہے؟ عدنان ہوا لفضیلت الشیخ ابی الحسن الندوی، ندوی یا ندوی، یہ فضیلت الشیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو کی کتاب ہے، یعنی کسی کتاب کی نسبت کرنی ہو کسی مصنف کی طرف، تو وہاں لام کا ہم استعمال کرتے ہیں کہ لفلاں۔ کم صفحۃ قرأتم فیہ، تم نے اس میں کتنے صفحے پڑھے؟ کم صفحۃ، کتنے صفحے، قرأتم فیہ، اس میں پڑھے۔ تو جعفر کہہ رہا قرأنا 53 صفحۃ، ہم نے اس میں 53 صفحے پڑھے۔ 53، دیکھیں 53 3 کو کہتے ہیں، اور 50 جو ہے یہ 50 کو، 3 اور 50 مل کے کتنے ہو گئے؟ 53، ہم نے اس میں 53 صفحے پڑھے۔ اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، یہ جو 53 ہے، یہاں مفعول بھی بن رہا ہے۔ اب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے 53 جو ہے یہ منصوب ہے، اور 50 یہ بھی ظاہر ہے اس کا عطف ہے 53 پر، تو یہ بھی منصوب ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کریں۔ دوسرا یہ کہ صفحتن یہ مؤنث ہے، جب مؤنث ہے تو ثلاث جو ہے یہ مذکر ہوگا، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عدنان الکتاب فیہ 90 صفحۃ، اس کتاب میں 90 صفحے ہیں۔ قرأنا منہا 53 صفحۃ، اس میں سے ہم نے 53 صفحے پڑھ لیے ہیں۔ فبقی 37 صفحۃ، اور باقی جو ہیں وہ 37 صفحے رہ گئے ہیں، باقی 37 صفحے رہ گئے ہیں۔ 30 30 کو کہتے ہیں، 7 جو ہے 7 کو، تو یہ اس طرح بن گیا 37، اور 53 یہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں 53 ہیں۔ اور یہ بھی ذرا غور کریں، 53 یہ تو مفعول بھی ہے، لیکن یہ جو 37 یہ فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے۔ ہارون ما اجمل حقیبتک یا استاد، استاد جی آپ کا بیگ کتنا خوبصورت ہے۔ بکم اشتریتھا، آپ نے کتنے میں خریدا؟ استاد اشتریتھا ب80 ریالا، میں نے اس کو 30 ریال میں خریدا، تو یہ 80 حالت جر ہے۔ ہاشم انا اشتریت مثلها، میں نے اس کی مثل خریدا ب70 ریال، 70 ریال میں۔ ب80 80 ریال، 80 کہتے ہیں 80 کو، میں نے اس کو 80 ریال میں خریدا۔
हाशिम अनश्तरी तो मिसलहा बिसबईन रियालन, मैंने इसको 70 रियाल में ख़रीदा। अम्र अनश्तरी तो हकीबतन असग़र मिनहा बिसित्तीन रियालन, मैंने इससे कुछ छोटा बैग ख़रीदा 60 रियाल में, सित्तीन 60 रियाल में। अजीब अनिल अच्छा ये देख लें, इससे कबल हम 21 और 30 मुज़क्कर मादूद के साथ हमने पढ़ा था, यहाँ हम उन्हें मुअन्नस मादूद के साथ पढ़ रहे हैं। देखें सबउन व सलासून सलासन व खमसीन, ये सफ़हतन ये मुअन्नस मादूद है। इस अदद का पहला जुज़ मुज़क्कर मादूद के साथ वाहिद होगा और मुअन्नस के साथ इहदा होगा। 21 में आपने देखा था कि पहला जुज़ मुज़क्कर मादूद के साथ वाहिद और मुअन्नस मादूद के साथ इहदा, जैसे वाहिद व इशरून तालिबन। अब यहाँ मुअन्नस में इहदा व इशरून तालिबन कहेंगे, ये पहले हम देख चुके हैं और ये अब हम पढ़ रहे हैं। 22 इस आदत का पहला जुज़ मुज़क्कर मादूद के साथ इस्नानी होगा और मुअन्नस मादूद के साथ इस्नतानी, इन इस्नानी व इशरून तालिबन और इस्नतानी व इशरून तालिबतन। अच्छा 23 से लेकर 29 तक इन अदाद में अदद का पहला जुज़ मुज़क्कर मादूद के साथ मुअन्नस और मुअन्नस मादूद के साथ मुज़क्कर होगा सलासतु व इशरून तालिबन, और अगर मुअन्नस है तालिबतन है तो सलासून व इशरून तालिबतन। और ये जो उकूद है, उकूद का मतलब सलासून, इशरून, अरबाउन, सित्तून वगैरह 90 तक, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ एक जैसे रहते हैं। खैर तमारीन की तरफ बढ़ते हैं। अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। कम मुदर्रिसन जदीदन जा, कितने नए असातिज़ा आए हैं? तो मेरे ख्याल में 5 असातिज़ा का तज़किरा आया था, तो आप लिखेंगे जा खमसतु, खमसतु। अब यहाँ देखें, अगर आप इसको नकरा की हालत में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर अलिफ लाम के साथ मारिफा के साथ लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। चूँकि ये नकरा में पूछा हुआ है तो इसलिए मैं नकरा के साथ ही जवाब दे रहा हूँ। जा खमसतु मुदर्रिसीना जुदुदिन, यानी 5 नए असातिज़ा आए हैं। तो ये आप जुमला पहले देख चुके हैं। कम तालिबन वजदल मुदर्रिसु फिल फसली, क्लास में उस्ताद ने कितने तलबा पाए? कितने तलबा उस्ताद ने पाए फिल फसली, क्लास में। वजदा का मतलब मौजूद पाए, तो आप कह सकते हैं वजदा। अब अल मुदर्रिस की जगह पे मैं हुआ ज़मीर इस्तेमाल इसमें करूँगा। वजदा फ़ीही, क्लास में पाए कितने तलबा? अब आप को याद है 35 तलबा थे, तो 35 के लिए सबसे पहले तो खमसता, खमसतन कहेंगे क्योंकि ये मफूल भी है। खमसतन वसलासीना तालिबन, तो मैं यानी उस्ताद ने क्लास में 35 तलबा पाए। आगे आप इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में सवालात को देखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा तमरीन का है। एक और अमसिलतलातिया लिजमइल मुज़क्कर सालिम, इसमें सिर्फ जमा मुज़क्कर सालिम का आपको एराब सिखा रहे हैं, जो कि हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं। अल मुदर्रिसून फिल फुसूल, हालत रफ़ा के असातिज़ा क्लासों में हैं। अइनल मुहंदिसून, इंजीनियर कहाँ हैं? हाउलाई तुल्लाब मुजतहिदून, ये ये मेहनती तलबा हैं। अइन अहमद व अब्बास व यासिर, अहमद, अब्बास और यासिर कहाँ हैं? हम गाइबून मुंज़ उसबुआइन, 2 हफ्तों से, मुंज़ उसबुआइन 2 हफ्तों से वो गायब है। याबुदुल मुस्लिमून अल्लाह, मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, यहाँ हालत रफ़ा है। हाउलाई तुल्लाब हुनूदुन, ये तलबा इंडियन हैं। व उलाई का पाकिस्तानी यून, और वो पाकिस्तानी हैं। तो ये जमा मुज़क्कर सालिम का इराब सीखा है। इजमाइल अस्मा अल आतिया जमा मुज़क्कर सालिमन, इजमाइल अस्मा अल आतिया, दर्ज झैल अस्मा की जमा बनाए जमा मुज़क्कर सालिम। मुदर्रिस से मुदर्रिसूना, एक आध मैं बना देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह लाइव सेशन में। अच्छा चौथे हिस्से में देखें, एक इशरून तालिबन, इशरून तालिबतन, सलासून तालिबन, सलासून तालिबतन। इस सब में ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब के लिए मुज़क्कर मुअन्नस बराबर हैं, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इनको हम उकूद कहते हैं। ये बात आप पहले देख चुके हैं।
5واں حصہ دیکھیں تأمل ما یلی. اب یہ دیکھیں المدرس، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اس کا اعراب حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو دو ہیں جمع مذکر سالم و ملحقات، تو اگر دیکھیں یہاں حالت رفع میں واو نون، حالت نصب میں یا ما قبل مکسور، اور حالت جر میں بھی یا ما قبل مکسور. داخل المدرسون، اساتذہ داخل ہوئے. سألت المدرسین، میں نے اساتذہ سے سوال کیا. قلت للمدرسین، میں نے اساتذہ سے کہا. تو اوپر جو ہے وہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے، اور نیچے جمع مذکر سالم کا اعراب، اور یہی چیز عشرون عشرین عشرین کے لیے ہے. چھٹا حصہ دیکھیں اکمل الجمل الآتیۃ بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الاماکن الخالیۃ. کہتا ہے درج ذیل جملوں کو بوضع الکلمات، ان الفاظ کو رکھ کر مکمل کریں جو قوسین کے درمیان میں ہیں. فی الاماکن الخالیہ، درج ذیل خالی جگہوں میں، یعنی خالی جگہوں میں. سألت المدرسین، یہاں المدرسون تھا تو سألتو کے ساتھ جب لگائیں گے تو یہ مفعول بہ بن جائے گا، اور مفعول بہ چونکہ منصوب ہوتا ہے تو یہ حالت نصب ہے. حالت نصب میں یا ما قبل مکسور. یحب المدرس الطلاب، اب استاد محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے طلباء کو. کون سے طلباء کو؟ المجتہدون. جب آپ اس کو لگائیں گے تو یہ بن جائے گا المجتہدین. تو یعنی یہ حالت جر میں آ جائیں گی. رأیت ثلاثین طالبا، یہ بھی حالت نصب ہے، یہ بھی حالت نصب ہے. اسی طرح آپ اس کو مکمل کر لیں، لائیو سیشن میں مزید انشاءاللہ دیکھیں گے. 7واں حصہ ہے تأمل المثال، مثال میں غور کریں. ثم اضف الکلمات الاتیہ، پھر درج ذیل کلمات کو مضاف بنائیں الی الکلمات التی، ان الفاظ کی طرف جو قوسین کے درمیان ہیں. ابناء المدرسی یہ واحد ہے، اور ابناء المدرسین یہ جمع ہے. اس طرح بیوت المہندسین یہ حالت جر کی مثالیں ہیں ساری. سیارات المدرسین، یہ سارا آپ اس کو مکمل کر لیں گے. دکاکین البقالین، بقالین جو ہے وہ شاپ کیپر کو کہتے ہیں، دکاندار کو، کریانہ سٹور کا جو دکاندار ہوتا ہے وہ کہہ لیں، یعنی عام دکاندار کو بقال کہتے ہیں، اس کی جمع بقالون. اور جب اس کو ہم مضاف الیہ بنائیں گے تو دکاکین البقالین وغیرہ. 8واں حصہ دیکھیں تأمل المثال ثم اکمل الجمل الآتیہ بوضع الکلمات التی بین القوسین فی الفراغات. کہتا ہے مثال میں غور کریں، پھر آپ جملوں کو مکمل کریں، آنے والے جملوں کو ان الفاظ کو رکھ کر جو خالی جگہوں میں التی بین القوسین، جو قوسین کے درمیان، جو قوسین کے درمیان الفاظ ہیں ان الفاظ کو رکھ کر خالی جگہوں میں رکھ کر ان جملوں کو مکمل کریں. جی قلت للمدرسی، قلت للمدرسین، ابحث عن المدرسین. اب یہ حالت جر ہے، جب حالت جر آپ پڑھیں گے تو پھر یہ المدرسین. اشتریت هذا الکتاب بخمسین ریالا، یہ بھی حالت جر ہے. قلت للمہندسین، اسی طرح آپ اس کو مکمل کریں. اقرأ ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ الاعداد الواردۃ فیہ بالحروف. کہتا ہے درج ذیل کو پڑھیں پھر ان کو لکھیں جو اعداد اس میں آئے ہیں حروف کے ساتھ، الفاظ میں لکھیں اعداد کو. یہ گنتی میں دیے ہوئے ہیں، آپ نے الفاظ میں لکھنے ہیں. تو 50 کے لیے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ خمسون. تو یہاں آپ لگا دیں گے حالت رفع ہے تو عندی خمسون ریالا، اور یہاں چونکہ حالت نصب ہے اس لیے خمسین کہیں گے. رأیت خمسین طالبا فی القاعۃ، قاع کہتے ہیں حال کو. اشتریت هذا المعجم، میں نے یہ لغت خریدی بخمسین، یہ حالت جر ہے، میں نے یہ لغت $50 میں خریدی. قرأت ستین، 60 کو کیا کہتے ہیں؟ ستین. یہ 29 کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کیونکہ یوم مذکر ہے تو اس لیے ہم کہیں گے تسعۃ وعشرون، چونکہ یہ مبتدا بھی ہے
مبتدا مؤخر ہے اور مبتدا مؤخر مرفوع ہوتا ہے، اس لیے فی الشہر 29 یوما، کہ مہینے میں 29 دن، او 30 یوما، یہاں 30 آ جائے گا، وفی الیوم، یہ دیکھیں ساعتن جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس لیے ہمیں یہاں لگانا پڑے گا 24 ساعتن، یہ بھی چونکہ مبتدا مؤخر ہے اس لیے مرفوع ہے، وفی الساعت، اب 60 کو ہم 60 کہتے ہیں، 60 دقیقتاً، وفی الدقیقۃ 60 ثانیتاً، اچھا ساعہ گھنٹے کو، ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ، سیکنڈ کو ہم ثانیہ کہتے ہیں۔ ہاتی 20 برتقالتاً، میرے پاس 20 اورنج، اورنج کہتے ہیں مالٹا، 20 مالٹے لاؤ۔ اگلا حصہ ہے جی نجح 90 طالبا ورسع 40 طالبا فی هذه القریۃ 70 اسرة، 70 اسرة کہتے ہیں خاندان کو، اس بستی میں 70 خاندان ہیں، سنی 30 سنتاً، اقرأ ما یلی، اس سے پہلے ہم نے یہ والا حصہ دیکھا تھا، سبق نمبر غالباً 9 بنتا ہے اس حصے کا، اس میں آپ کو یہ گنتی سکھائی تھی معدود مذکر کے لیے، 21 طالباً، اور یہاں یہ جو حصہ ہے ان سب میں معدود مؤنث ہے، 21 طالبتاً، 22 طالبتاً الی آخری، یعنی اس کو مکمل آپ کر لیں، بالکل آسان ہے۔ 11واں حصہ دیکھیں، اقرأ ما یلی، درج ذیل کو پڑھیں، ثم اکتبہ مع کتابۃ الاعداد الواردۃ فیہ بالحروف، پھر اعداد جو کہ اس میں دیے گئے ہیں ان کو الفاظ میں لکھیں، لکھنے کے ساتھ ان کو لکھیں۔ فی ھذا الفصل، اب یہاں دیکھیں طالبتاً 31 کے لیے آپ 61، اور 30 کے لیے کہتے ہیں وثلاثون، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہاں یہ 61 وثلاثون جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا مؤخر مرفوع ہوتا ہے اس لیے 61 وثلاثون طالبتاً۔ اچھا اس سے آگے دیکھیں فی الیوم، اب 24 کو ہم کہیں گے، پہلے دیکھ چکے ہیں یہ 24 ساعتاً، اسی طرح آپ اس کو مکمل کر لیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لائیو سیشن میں یہ دیکھیں اس کو فی سورۃ الرحمن، اب یہ 78 آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو 78 کو ہم لکھیں گے 78 آیتن، 80 اس لیے کہا ہے کہ چونکہ یہ آیتن جو ہے مؤنث ہے تو یہ 80 پھر مذکر پڑھیں گے، 78 آیتن۔ 12واں حصہ دیکھیں، تأمل ما یلی، لا اکلت ولا شربت، نہ میں نے کھایا نہ پیا، ذالک الطالب لا حفظ الدرس ولا کتب الواجب، اس طالب علم نے نہ سبق یاد کیا اور نہ ذمہ کام کیا، لا ضربنی، نہ اس نے مجھے مارا، ولا ضربتہ، اور نہ میں نے اس کو مارا۔ چوتھا جملہ ہے لا رآنی ولا رأیتہ، نہ مجھے اس نے دیکھا اور نہ میں نے اس کو دیکھا۔ آخر میں کہہ رہے ہیں اذا دخلت لا، یہ داخلت ہے، اذا دخلت لا علی الفعل الماضی، جب لا فعل ماضی پر داخل ہو، واجب تکرارھا، تو اس کو 2 مرتبہ ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا فلا صدق ولا صلی، نئے کلمات ہیں ان کو دیکھ لیں۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق، اس سبق میں صرف اور صرف گنتی دی ہوئی ہے
اور ان اصول کو ایک مرتبہ دیکھ لیں اور بار بار ان کو سنیں بھی پڑھیں بھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ گنتی پھر مکمل اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ سب سے پہلے شروع سے واحد اور اثنان کی اگر بات کریں، یہ دونوں معدود کے مطابق ہوتے ہیں اور معدود کی صفت ہو کر اس کے بعد آتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کتاب واحد، اب کتاب موصوف ہے، واحد اس کی صفت ہے۔ کتابان اثنانی، دو کتابیں۔ سیارت واحدۃ سیارتانی اثنتانی، تو ایک تو یہ کہ دونوں معدود کے مطابق اور معدود کی صفت ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ثلاثۃ عشرۃ، عشرۃ، یہ اعداد معدود کے مخالف ہوں گے۔ اگر معدود مذکر، یہ جن پہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں ان کو یاد رکھیں، اگر معدود مذکر ہو تو یہ مؤنث اور معدود مؤنث ہو تو یہ مذکر ہوں گے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا ان کا معدود بھی معدود جمع ہو کر استعمال ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ آگے بات آ جائے گی۔ دیکھیں ثلاثۃ رجال، اب رجال جمع بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں رجال مذکر ہے تو عدد اس کا مؤنث ہے، وثلاث نساء، اور 3 عورتیں۔ اب بات کرتے ہیں احد عشر اور اثنا عشر، ان کے دونوں اجزاء معدود کے مطابق ہے۔ احد اور اثنا دونوں معدود کے مطابق ہوتے ہیں۔ احد عشر طالباً، احدى عشرة طالبة، اثنا عشر طالباً، اثنتا عشرة طالبة۔ ثلاثة عشر سے 19 عشر تک کے جو اعداد ہیں ان کا دوسرا جز معدود کے مطابق ہوتا ہے اور پہلا جز معدود کے مخالف ہوتا ہے۔ ثلاثة عشر طالباً، 13 طالبة، 20 90 100 1000، یہ اعداد۔ اب 100 1000، 100 ان کے بارے میں پہلے شاید غالباً 100 کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، الف کے بارے میں نہیں پڑھا، خیر یہ بھی انشاءاللہ اس سبق میں دیکھ لیں گے۔ یہ اعداد مذکر اور مؤنث دونوں میں یکساں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، ان میں چاہے معدود مذکر ہو چاہے مؤنث ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ 50 مسلماً یا 50 مسلمتاً، 100 طالب 100 طالبۃ۔ اچھا ان کا جو 100 اور 1000 کا جو ہے معدود ہے یہ بھی مضاف الیہ اور واحد استعمال واحد ہوتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ یعنی 100 اور 1000 کا جو معدود ہے یہ مضاف الیہ اور واحد ہوتا ہے۔ 200 الفانی، جب ان کا معدود ذکر کیا جائے گا تو ان کا نون حذف ہو جائے گا، جیسے 200 ریال 200 ریال، الفا دولار 2000 ڈالر، تو یہ ذہن میں رکھیں چونکہ یہ مضاف الیہ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ معدود سے متعلق کچھ قواعد، 3 سے لے کے 10 تک کا معدود جمع اور مجرور ہوگا، یہ میں بات کر چکا ہوں۔ 11 سے لے کے 99 کا معدود مفرد اور منصوب ہوگا، یعنی اب 11 اور یعنی 12 اور اس طرح 13 سے 19 جو اعداد ہیں ان کے اصول تو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اب معدود کی بات ہو رہی ہے، مفرد اور منصوب ہو، جیسے احد عشر کوكباً۔ اچھا اس کے بعد 100 ہے اور 1000 ہے، ان کا معدود مفرد اور مجرور ہوگا، جیسے 1000 ریال۔ اب آ جائیں اعداد کے اعراب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ واحد اثنان، یہ صفت بن کر استعمال ہوتے ہیں اور صفت اعراب میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، تو جو موصوف کا اعراب وہی صفت کا، جیسے عندی ریال واحد، یہاں مبتدا بن رہا ہے ریال جو اس لیے پیش ہے، واحد بھی پہ، عندی ریالان اثنانی۔ اس طرح ارید ریالا واحدا، ارید ریالین اثنین، ھذا القلم بریال واحد، ھذا القلم بریالین اثنین۔ تو یہ دیکھیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر دونوں میں آپ کو اس کا اعراب بتا دیا ہے، تینوں حالتوں میں۔ ثلاثہ اور عشر یہ اعداد مورب ہوتے ہیں، ان کا اعراب عامل کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ خمسۃ ریالات چونکہ مبتدا ہے، خمسۃ ریالات مفعول ہے، بخمسۃ ریالات چونکہ مجرور ہے۔ 11 اور 19 یہ اعداد مبنی ہوتے ہیں اثنا اور اثنتا کے علاوہ، ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ عندی 15 ریالا، یعنی ان اعراب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، یہ چاہے مبتدا بنے، چاہے منصوب مفعول بھی بنے، چاہے مجرور ہوں، ہر صورت میں انہوں نے یہی رہنا ہے، صرف اثنا اور اثنتا ان دو کا اعراب تبدیل ہوگا۔ خیر عندی 15 ریالا، میرے پاس 15 ریال ہیں، ارید 15 ریالا، مجھے 15 ریال چاہیے، ھذا القلم ب15 ریال، ایک ہی اعراب ہے تینوں حالتوں میں۔
اسنا اور اسنتا عشرتا میں صرف لفظ اسنا اور اسنتا معرب ہے مثنیٰ کی طرح. الفاظ عشرہ اور عشرتا تو مبنی ہے. جیسے عندی اسنا عشر ریالا، میرے پاس دو یعنی 12 ریال ہیں. عندی اسنتا عشرتا ربیتا، میرے پاس 12 روپے ہیں. ارید اسنئی عشر ریال، اب یہاں دیکھیں اسنئی یہ تبدیل ہو گیا. ارید اسنتئی، یہاں بھی اسنتئی اور اسنئی، یہ تسنیہ والا اعراب ہے اس کا، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. جی آگے دیکھیں. العقود جو 20 90 ہے، ان کا اعراب جمع مذکر سالم کی طرح ہوتا ہے. آئندہ کا 60 ریالن، کیا آپ کے پاس 60 ریال ہیں. یہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کی مثالیں ہیں. 300 900، ان اعداد میں لفظ میہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. 300 900 900، ان اعداد میں مضاف الیہ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے. مضاف کا اعراب جملہ میں اس کے موقع اور عمل کے مطابق ہوگا. جیسے عندی 300 ریال، ارید 300 ریال، اشتریتہ ب300 ریال. 800 اصل میں 800 ہے، یا حذف کر دی گئی ہے، اس لیے نون پر ہمیشہ کسرہ ہی رہے گا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. سمانو نہیں آئے گا، سمانا نہیں آئے گا، بلکہ 800 ہی رہنا ہے اس نے. اب یہ گنتی ہے، گنتی میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. طالب واحد، طالبۃ واحدۃ، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں. یعنی یہ ٹک کا مطلب ہے عدد اور معدود مطابق ہوں گے، اور کراس کا مطلب ہے عدد اور معدود مخالف ہوں گے. مطابق کس میں؟ مذکر مؤنث میں، اور اسی طرح مذکر مؤنث میں. دیکھیں ذرا، یہ آپ ساری گنتی پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. 11 سے دیکھیں. 11 طالباً، 11 طالبۃ، 12 طالباً، 12 طالبۃ. اور یہ جو دونوں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اجزاء، مثال کے طور پر 11 اور 10 یہ، اور ادھر سے 11 یہ دونوں اجزاء معدود کے موافق ہیں، اور اس میں بھی دونوں اجزاء معدود کے موافق ہیں. آگے آئیں. 13 طالباً یا 13 طالبۃ، ان میں پہلا جز معدود کے مخالف اور دوسرا جز معدود کے مطابق ہے. دیکھ لیں، یہ 19 تک کی جو گنتی ہے اس میں یہی ترتیب ہے. 20 آپ دیکھ چکے ہیں. 21 طالباً، 21 طالبۃ، یہ 30 تک آپ اس کو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، بالکل آسان ہے. اب یہاں 40، پھر 50 اور یہ دہائیاں ہیں، یہاں 100 پہ آ گئے. 100 طالب، 100 طالبۃ، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے کہ مذکر ہو مؤنث ہو، دونوں کے لیے 100 ہی کہیں گے. 100 طلبہ، تو 100 طالب یا 100 طالب، طلبہ یا پھر طالبات. آگے دیکھیں ذرا. 101 طالب علم کے لیے کہیں گے 100 طالب و طالب، 100 طالبۃ و طالبۃ. دوبارہ غور کریں. 101 طالب علم کے لیے کیا کہیں گے؟ 100 طالب و طالب، 101 طالب علم. 100 طالبۃ و طالبۃ، اسی طرح 100 طالب و طالبان، 100 طالبۃ و طالبتان. اب اس کے بعد چونکہ اعداد شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ پھر 100 و ثلاثۃ طلاب، 100 و ثلاثۃ طالبات، تو یہ اسی ترتیب سے چلتا جائے گا 110 تک. 100 و 10 طلاب، 100 و 10 طالبات، یعنی 110 طلبہ یا طالبات. جی
111 کے لیے ہے مئتون و احد عشر طالباً، مئتون و احد عشر طالباً، اور طالبہ کے لیے مئتون و احدا عشرۃ طالبتاً، اور 200 کے لیے مئتانی، اور یعنی 200 طالب علم کہنا ہو مئتا طالبین یا مئتا طالبتن، 200 طلبہ۔ اچھا 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، ان سب کے لیے بالکل اسی طرح ثلاثمئۃ، خمسمئۃ، سبعمئۃ، یہ اس طریقے سے ثلاثمئۃ طالب۔ اچھا اکیلا پڑھیں گے تو ثلاثمئۃ کہیں گے، اربع، اس کو ملا کے لکھیں گے اربعمئۃ کہیں گے، لیکن جب اس کو طالب کے ساتھ ملائیں گے تو چونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو اس لیے اربعمئۃ طالب، اربعمئۃ طالبۃ، یہ ذرا غور کریں۔ 1000 کے لیے ہم الف طالب اور الف طالبۃ کہیں گے، 2000 کے لیے الفانی، 3000 کے لیے ثلاثۃ آلاف۔ اب یہ بات الف بیک وقت عدد اور معدود دونوں ہو سکتا ہے، عدد تو الف عدد بن رہا ہے، معدود کے طور پر ثلاثۃ آلاف ریال، 3000 ریال، ستۃ عشر الف ریال، ستۃ عشر الف ریال، 16000 ریال، ثلاثون الف ریال، 30,000 ریال، مئت الف ریال، 1,00,000 ریال، مئہ 100 کو کہتے ہیں، الف 1000 کو، 100,000 جو ہے وہ 1,00,000 ریال بنتے ہیں۔ ان مثالوں میں لفظ الف یا آلاف پچھلے عدد کے لیے معدود اور اگلے اسم کے لیے عدد ہے، تو یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے۔ اگر عدد مضاف ہو اور اس کا معدود مذکر ہو تو عدد پر تنوین نہیں آئے گی، اور اگر معدود محذوف ہو تو تنوین آئے گی۔ کم ریالا عندک، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں؟ عندی عشرۃن، اگر معدود محذوف ہے تو عندی عشرۃن کہیں گے، اگر محذوف نہیں تو عندی عشرۃ ریالات۔ بکم اشتریت هذه الساعة، اس گھڑی کو آپ نے کتنے میں خریدا؟ بألف، یا اخی 1000 میں خریدا، یا پھر کہیں گے بألف ریال، 1000 میں۔ عادات کو پڑھنا، پڑھتے وقت بہتر ہے کہ اکائی سے شروع کریں، پھر دہائی، پھر سینکڑا، پھر ہزار۔ جیسے 6543 کو اگر معدود مذکر ہو تو اس طرح پڑھیں گے، پہلے 3 کو ثلاثۃ، پھر واربعون، جو کہ 43 ہے اس کو پہلے پڑھ لیا، ثلاثۃ واربعون وخمسمئۃ، 500 کے لیے وخمسمئۃ، اور 6000 کے لیے وستۃ آلاف ریال۔ معدود مؤنث کے لیے ثلاثون، وہاں ثلاثتن تھا، یہاں ثلاثن ہے، ثلاثون واربعون وخمسمئۃ وستۃ آلاف ربیۃ۔ اچھا اس کے بعد یہ وہی ترتیب ہے، ثلاثۃ آلاف، 3000، 4000، 5000، یہ چلتے جائیں 10,000 تک، عشرۃ آلاف طالب او طالبۃ۔ 20,000 کے لیے 20,000 طالب، آپ نے 20 کے لیے ویسے تو اصول پڑھا ہے 20 طالباً، اب یہاں طالباً کی جگہ پر لگ رہا ہے الفن، 20,000، 20 الفن، لیکن چونکہ الفن یہ مضاف بھی ہے کس کی طرف؟ طالب کی طرف، تو پھر پڑھیں گے 20,000 طالب، 20,000 طالب، تو یہ الفا جو ہے مضاف ہے اور اگلے کے لیے یہ معدود ہے، یعنی عدد ہے، پچھلے کے لیے یہ کیا ہے؟ معدود، اور اس کے لیے عدد ہے، تو اس فرق کے ساتھ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح 30,000 طالب، 30,000 طالب علم، 40,000 طالب، 50,000 طالب۔ اچھا 1,00,000 کو 100,000 طالب یا طالبۃ، 2,00,000 کے لیے 100,000 طالب، 300,000 طالب، 3,00,000 کو، 400,000 طالب، 4,00,000 کو آپ کہیں گے۔ اور یہ 6,543 کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ احوال العدد، یعنی یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ العددان واحد واثنان علی وفق المعدود، یہ واحد اور اثنان کا جو عدد ہے معدود کے مطابق ہوگا، اس لیے ٹک لگایا۔ اور جو ثلاثہ سے عشرہ تک کا ہے عکس المعدود، معدود کے الٹ ہوگا، یہ اس لیے کراس کا نشان لگایا۔ اور جو احد عشر اور اثنا عشرہ، اس میں 2 جز ہیں، دونوں جز وفق المعدود، علی وفق المعدود، معدود کے مطابق ہوں گے۔ میں دوبارہ دہرا دوں، العددانی 2 عدد کون کون سے؟ احد عشر اور اثنا عشرہ، یہ دونوں جز علی وفق المعدود، معدود کے مطابق ہوں گے۔ اور چوتھے میں الاعداد من 13 الی 19،
یہ الجزء الاول علی عکس المعدود والجزء الثانی علی وفقہ، پہلا جز ان میں جو ہے وہ معدود کے الٹ ہوگا اور دوسرا جز معدود کے مطابق ہوگا۔ احوال المعدود 3 سے لے کے 10 تک کے جو اعداد ہیں ان میں معدود جمع مجرور ہوگا، یہ بات دیکھ چکے ہیں۔ 11 سے 99 تک معدود مفرد منصوب ہوگا، اور 100 اور 10 جار کے لیے مفرد مجرور ہوگا۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق۔ اس سبق میں کانا کا استعمال پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کانا اس مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو کانا کا اسم اور خبر کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں زینب مریضۃ، کانت زینب مریضۃ، زینب بیمار تھی۔ الجو جمیل، فضا خوبصورت ہے، کان الجو جمیلا، فضا خوبصورت تھی۔ اور اگر خبر شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، جار مجرور ہے، تو اس صورت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو اسی حالت پر المدرس فی الفصل، کان المدرس فی الفصل۔ لا یزالو کا معنی ہوتا ہے ابھی تک یہ کام ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ، اب تک ہے کیا، یہ کانا کے اخوات میں سے اور کانا ہی کی طرح عمل کرتا ہے۔ بلال مریض، بلال بیمار ہے، لا یزال بلال مریضا، بلال اب تک بیمار ہے۔ ابراہیم فی المستشفى، ابراہیم ہسپتال میں ہے، تو ابراہیم اب تک ہسپتال میں، لا یزال ابراہیم فی المستشفى۔ جی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ این انور یا عمر، عمر انور کہاں ہے؟ عمر لا ادری، رأیتہ قبل قلیل، میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھا تھا، کان واقفا خارج الفصل، کلاس کے باہر وہ کھڑا تھا، خارج یعنی باہر۔ المدرس کیف حال عمار، کیف حال حال نہیں کہیں گے اس لیے کہ یہ مضاف ہے، کیف حال عمار الان یا سعد، سعد اب عمار کا کیا حال ہے؟ کان مریضا منذ اسبوع، ایک ہفتے سے وہ بیمار تھا۔ سعد کہنے لا یزال مریضا یا فضیلۃ الشیخ، استاد جی ابھی بھی وہ بیمار ہے، ابھی بھی وہ بیمار ہے، اب تک وہ بیمار ہے۔ سمعت انہ یرید ان یترک الجامعہ ویرجع الی بلدی، ویرجع الی بلدی، کہتے ہیں جی استاد نے کہا میں نے سنا ہے انہ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یترک الجامعہ، یونیورسٹی کو چھوڑنا اور اپنے ملک کی طرف یا اپنے شہر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ ویرجع کہیں گے، یہ واو کی وجہ سے یتروکا کا جو عمل ہے وہ یرجع پہ بھی آئے گا، ان کا اثر یہاں یرجع پہ بھی پڑے گا، تو ان یترک الجامعۃ ویرجع الی بلدی، اصحیح ھذا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو سعد نے کہا لا نہیں، ھذا غیر صحیح، یہ درست نہیں ہے۔ المدرس ماذا يعمل ابوک یا ابراہیم، ابراہیم آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ سمعت انہ وزیر، میں نے سنا کہ وہ وزیر ہیں۔ ابراہیم کا کان وزیرا قبل سنتین، وہ 2 سال پہلے وزیر تھے، هو الان سفیر، اب وہ سفیر ہیں۔ استاد وماذا يعمل ابوک یا عمرو، عمرو آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ قال لي احد زملائک انہ مدرس، آپ کے کلاس فیلو میں سے ایک نے مجھے کہا ہے کہ وہ استاد ہیں۔ عمرو کان مدرسا من قبل، اس سے پہلے وہ استاد تھے۔ وهو الان مفتش فی المدارس الثانویہ، اب وہ سیکنڈری جو اسکول ہیں جن کو ہم ہائی اسکول کہہ سکتے ہیں، ہائی اسکول میں نگران ہیں، اس کو مفتش کو انسپیکٹر یا نگران کہہ لیں وغیرہ۔ وماذا يعمل ابوک یا یعقوب، یعقوب آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ کان شرطیا، وہ پولیس والے تھے۔ هو الان متقاعد، اب وہ ریٹائرڈ ہیں، متقاعد کا معنی ہوتا ہے ریٹائر۔ المدرس یا ابا بکر، ابو بکر قلت لی قبل 3 سنوات، 3 سال پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا، ان اباک عمید کلیۃ الہندسہ، آپ کے والد جو انجینئرنگ کی فیکلٹی ہے اس کے ڈین ہیں۔ عمید کا معنی ڈین بھی کہہ سکتے ہیں، پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں۔ متقاعد هو الان، کیا اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں؟ ابو بکر نے کہا لا یزال عمیدا، نہیں ابھی بھی وہ ڈین ہیں۔ یا اختر سمعت ان اخاک طبیب شہیر، میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد بہت مشہور ڈاکٹر ہیں۔ ویأتیہ المرضی، المرضی جو ہے یہ فاعل ہے یأتی کا، اور مریض آتے ہیں ان کے پاس، یأتیہ ہی ضمیر طبیب کی طرف، اور مریض آتے ہیں ان کے پاس، من جمیع انحاء پاکستان، پاکستان کے تمام اطراف سے۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اختر نعم ھذا صحیح یا فضیلۃ الشیخ، جی ہاں یہ بات درست ہے۔ تو یا عثمان اذهب الى المکتب وهات الجزء الثالث من لسان العرب، عثمان
مکتبے میں جاؤ اور تیسرا حصہ لسان العرب کا لے آؤ۔ ہاشم، یا فضیلت الشیخ اظن ان لسان العرب معجم، میرا خیال ہے کہ لسان العرب کوئی لغت کی کتاب ہے۔ استاد، جی ہاں، ہوا معجم کبیر، وہ بہت بڑی لغت کی کتاب ہے، فی 20 جزءا، 20 اجزاء میں، 20 جلدوں میں ہے۔ لمن ہوا یا فضیلت الشیخ، استاد جی یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ہوا لابن منظور، تو یہ ابن منظور کی لکھی ہوئی ہے۔ یرجع عثمان، عثمان واپس لوٹتا ہے، کہتا ہے المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ، استاد جی مکتبہ بند ہے، المکتبۃ لائبریری، مغلقۃ ابھی بند ہے، یقولون وہ کہہ رہے ہیں انہا کانت مفتوحۃ الی الساعۃ العاشرہ، وہ 10 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ یہ مفتوحتاً جو ہے یہ کانت کی خبر ہے، اور کانت کے اندر ہیا ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے۔ یا عباس، عباس قل لاخیک الذی، اپنے اس بھائی سے کہنا، الذی یدرس فی السنۃ الثانیہ، جو دوسرے سال میں پڑھتا ہے، یاتینی غدن، کل وہ میرے پاس آئے، کل وہ میرے پاس آئے۔ ساقول لہ انشاءاللہ، عباس نے کہا میں انشاءاللہ اس سے کہوں گا۔ اور یہ اخن اور ابن کا اعراب آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف سے، اور حالت جر میں یا سے۔ این ابو کا حالت رفع، اور حالت نصب میں عارف و ابا کا، اور حالت جر میں ماذا قلتا لی ابی کا۔ اخو کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تمارین میں دیکھیں جی، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، این کان انور واقفا، انور کہاں کھڑا تھا؟ تو آپ لکھیں گے کان انور واقفا خارج الفصل، کلاس سے باہر۔ ایرید عمار ان یترک الجامعہ، عمار یونیورسٹی چھوڑنا چاہتا ہے، تو لا یرید ان یترک الجامعہ۔ باقی آپ انشاءاللہ لائیو سیشن میں کریں گے۔ دوسرا حصہ دیکھیں، اقرأ المثالین۔ اچھا، من قبلو کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس سلائیڈ کو آپ دیکھ لیں کہ اگر من قبلو، اس کے بعد یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں اور ان کے بعد مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، جیسے یہ والی شکل دیکھیں، اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہو تو اس صورت میں یہ ہمیشہ رفع کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد، قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس صورت میں اصل میں من بعد ہی یا من بعد ذالک یا من قبل ہی یا من قبل ذالک اس سے مراد ہوتے ہیں۔ باقی یہ آپ اس کے بارے میں دیکھ چکے، اس سلائیڈ کو پڑھ لیں۔ باقی کوئی بات ہے تو لائیو سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ مرضى مریضن کی جمع ہے، اور یہ اسم غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آتی۔ اس کی مزید مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ اقرأ المثالین ثم ادخل کان علی الجمل، کانا کو داخل کرنا ہے آپ نے۔ حامد مریض الان، کان حامد مریض امسی، ابھی حامد بیمار ہے تو کانا حامد، حامد کل بیمار تھا۔ زینب طالبۃ، زینب طالبہ ہے۔ کانت زینب طالبۃ، زینب طالبہ تھی، تو یہاں صرف کانا لگا دیں۔ کان الماء باردن، اور باقی آپ لائیو سیشن میں کر لیں جی۔ حامد طالب مبتدا خبر، اور یہ حامد یہاں جب کانا داخل ہوگا تو کانا کی اسم، اور طالباً کانا کی خبر ہے۔ یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسم کانا مرفوع، کانا کے اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ان دو مثالوں کو پڑھیں، پھر لا یزالو کو درج ذیل جملوں پر داخل کریں۔ علماً، یہ جانتے ہوئے کہ لا یزالو بھی کانا کے اخوات میں سے، کانا کے بہنوں میں سے ہے، مطلب کانا کی طرح عمل کرتا ہے، تو یہ بھی بالکل آسان ہے۔ کوئی چیز مشکل ہو تو آپ لائیو سیشن میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ تأمل ما یلی، یہ حالت رفع میں ابو اور اخو کا اعراب بتا رہے ہیں، اور اس 5ویں اور 6ٹھی تمرین آپ نے خود کرنی ہے۔ اس میں جسٹ ابونا تاجر کبیر، ہذہ السیارۃ لی ابینا، یعنی ملا کے لکھیں گے تو لی ابینا ہو جائے گا، تو اس طرح آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور یہ تمرین اخن کے لیے ہے، بالکل وہی کام ہے جو اوپر والی تمرین میں ہے 5 نمبر میں، اور وہاں ابن لگانا ہے، یہاں اخن لگانا ہے۔ نئے کلمات آپ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ میں مختصراً 1-2 جملے کروا دیتا ہوں۔ یہ جتنے بھی سوال ہیں یہ 16 اقسام سے متعلق ہیں جو ہم نے چیزیں ذکر کی تھیں۔
یہ سارا کچھ ان میں موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کے سلائڈ سے آپ ان کے جوابات لکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے، ہر جملے میں آپ نے جو اسم ہوگا اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ الخیرات یہ اسم ہے، آپ نے اس کی شکل دیکھنی ہے یہ کس طرح ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو کہنا ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا اعراب اسی حساب سے ہے۔ یہاں یہ چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور جمع مؤنث سالم حالت نصب میں مجرور ہوتا ہے۔ اسی طرح بارزوا لجالوتا، اب یہ جالوت جو ہے یہ غیر منصرف ہے، 16 اقسام میں سے غیر منصرف ہے۔ استأذن کا اولو الطول، اور استأذن کا اولو جو ہے یہ آپ نے جمع کے ملحقات میں پڑھا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان مثالوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے، یا اعراب کی جو 9 قسمیں پڑھی ان میں سے کون سی قسم بنتی ہے، ایک بات۔ اور دوسرا ان کی تراکیب آپ نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر استبقوا فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، الخیرات اس کا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح بارزوا لجالوتا، بارزوا فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، لام حرف جر ہے، جالوتا اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بارزو کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور یہاں لام حرف جر ہے، اس کے باوجود یہ مجرور نہیں پڑھ رہے، کسرہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کے آخر میں کسرہ نہیں آتا۔ تو اسی طرح سارے آپ نے مکمل کرنی ہے۔ یہ الفاظ آگے بھی ہیں، اس صفحے میں بھی ہیں، یعنی 3 کالم میں نے بنائے ہیں، ان تینوں کالم میں آپ نے جو جو الفاظ میں عمران کا لفظ آیا ہے تو یہ غیر منصرف کی کیٹیگری میں ہے۔ اسی طرح متفرقون یہ جمع مذکر سالم ہے، اور خیرن جو ہے یہ آپ کا مفرد منصرف صحیح ہے۔ کلماتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اعراب کی کون سی قسم ہے، یا اسے متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے، اور یہ اعراب اس پر کیوں آ رہا ہے، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جر ہے، جتنے بھی آپ سے جملے ہو جائیں آپ نے ان کو کرنا ہے۔ آخر میں احادیث ہیں کہ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، اور لوگوں سے محبت کرنا یہ آدھی عقل ہے، لوگوں کی طرف محبت کرنا۔ وحسن السؤال نصف العلم، اچھے انداز سے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ اس کی ترکیب آپ نے خود کرنی ہے، اور وحسن السؤال کی ترکیب آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی آپ نے خود کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔